السلام علیکم دوستو عثمان غازی نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان غازی کی عمر اس وقت تقریباً 52 سال تھی اور وہ فن سپاہ گری میں عثمان غازی کی زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکے تھے، جبکہ عثمان غازی کے دوسرے بیٹے علاؤالدین نے اپنا تمام وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ تاہم عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے سلطنت کو تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے اس سے انکار کر دیا اور اورحان کے اصرار پر اس نے صرف وزارت کا عہدہ قبول کیا۔ سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ دوستو، اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی کیقباد سوم نے عثمان غازی کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان غازی نے صرف خطبے پر ہی کائنات کی تھی اور اپنے نام کا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان غازی کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے ہی رائج تھے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کر دیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم ہر طبقے کا الگ لباس مقرر کیا۔ لیکن دوستو، علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصطلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کا ضامن رہیں۔ ارطغرل غازی اور عثمان کے زمانے میں کوئی بھی باقاعدہ فوج نہیں تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو اعلان کیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو۔ چنانچہ یہ رضاکار مقررہ وقت پر اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان غازی کے زمانے تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤالدین نے سلطنت عثمانیہ کا وزیر بننے کے بعد تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی۔ دوستو، اناطولیہ سے بازنطینی سلطنت کا اقتدار بڑی حد تک ختم ہو چکا تھا، لیکن اناطولیہ کے شمالی علاقے بیتھینیہ میں اب بھی کئی چھوٹے چھوٹے شہر اور قلعے اس کے قبضے میں تھے۔ اورحان ان شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ رومیوں کا اناطولیہ سے مکمل صفایا کر کے اپنی سلطنت کو زیادہ محفوظ بنا سکے۔ اس نے بیتھینیہ کے ان شہروں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ اناطولیہ کے اس علاقے بیتھینیہ میں رومی قلعوں کے محاصرے شروع ہو گئے۔ جب بازنطینی شہنشاہ کو یہ خبر ملی کہ اس کے قلعے عثمانی ترک ہتھیار رہے ہیں تو اس نے بھی دفاع کے لیے لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ 1328 میں وہ 4000 سپاہیوں کی ایک فوج لے کر اپنے گھیرے میں آئے شہروں کی مدد کے لیے نکل پڑا۔ جب رومی شہنشاہ فوج لے کر نکلا تو ہر طرف خبر پھیل گئی کہ شہنشاہ خود فوج لے کر عثمانیوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ ایسا چونکہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی رومی شہنشاہ عثمانیوں کے مقابلے میں خود لشکر کی قیادت کر رہا ہو، اس لیے خبر 4 سو پھیل گئی۔ سلطان اورحان کو بھی علم ہو گیا، وہ بھی لشکر لے کر رومی شہنشاہ کو راستے ہی میں روکنے کے لیے چل پڑا۔ وہ نیکومیڈیا شہر، جسے اب ازمیت یا عظمت بھی کہا جاتا ہے، کہ قریب مالٹیپی کے علاقے میں پہنچ گیا، جہاں اسے جنگی فائدہ حاصل تھا۔ یہ ایک اونچی پہاڑی تھی جہاں سے رومی شہنشاہ کا لشکر آتے ہوئے دور سے دیکھا جا سکتا تھا۔ ترکی گھوڑ سوار جو دوڑتے گھوڑوں سے تیر اندازی کے ماہر تھے، رومی شہنشاہ کے راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رومی لشکر اپنے شہنشاہ کی قیادت میں وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھے گھوڑ سوار تیر اندازوں نے خوفناک حملہ کر دیا۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس پر مزید یہ کہ پھر وہی ہو گیا جو اس سے پہلے ایک رومی شہنشاہ کے ساتھ ہو چکا تھا، یعنی شہنشاہ کے مرنے کی افواہ پھیل گئی یا پھیلا دی گئی۔ یہ خبر سچ نہیں تھی، مگر اس سے رومیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور عیسائی لشکر قسطنطنیہ کے قلعے کی طرف واپس بھاگ گیا۔ شہنشاہ بھی کسی نہ کسی طرح جان بچا کر واپس قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ دوستوں، عام حالات میں تو یہ ایک جھڑپ کی شکست تھی، کوئی باقاعدہ جنگ یا مہم جوئی نہیں تھی، لیکن اس ہار نے رومیوں پر خوفناک نفسیاتی اثر ڈالا۔ رومی فوج اور عوام عثمانیوں کو ایک معمولی قبائلی گروہ سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور خود کو وہ دنیا کی بہترین تربیت یافتہ منظم فوج سمجھتے تھے، جو کہ وہ تھے بھی۔
ظاہر ہے سلطنت روم کی 1000 سالہ شاندار تاریخ اس بات کی گواہ بھی تھی۔ اتنی بڑی زوم سے آنے والا رومی لشکر جب اپنے شہنشاہ کی موجودگی میں عثمانیوں سے ہارا تو یہ ان کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوا۔ اس ہار سے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے اناطولیہ میں موجود اپنے ہی ان شہروں یا قلعوں کو سپلائی تک پہنچانا چھوڑ دی جن کے اندر خود ان کی اپنی فوج موجود تھی اور ان کا گھیراؤ عثمانی فوجیں کر چکی تھیں۔ تو ظاہر ہے اب گھیرے میں آئی فوج جسے باہر سے بھی کسی مدد کی امید نہ ہو کب تک مقابلہ کر سکتی تھی۔ ایک ایک کر کے ہتھینیا کے سب قابل ذکر علاقے عثمانی ترکوں کے قبضے میں آ گئے۔ عثمانیوں کی اس فتح نے جہاں رومیوں کے حوصلے توڑے وہیں اس نے ایک کام اور بھی کیا، وہ یہ کہ رومیوں کے ایک بہت اہم جرنیل کانٹیکزینس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ عثمانی فوج کتنی زبردست لڑاکا فورس ہے۔ اس نے ایک شاطر انسان کی طرح عثمانیوں سے لڑنے کے بجائے انہیں اپنی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس لیے کہ کانٹیکزینس خود شہنشاہ بننا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ بادشاہ کا بیٹا تھا نہ بھائی۔ اگر اسے خود بادشاہ بننا تھا تو اسے بغاوت کرنی تھی، جس کے لیے اسے قسطنطنیہ کے قلعے کے اندر بھی اپنی حمایت میں فوج چاہیے تھی اور باہر سے بھی مدد چاہیے تھی، تاکہ جب وہ اندر لڑائی لڑ رہا ہو تو باہر سے کوئی اس کے خلاف لشکر لے کر نہ آ جائے، اور یہ مددگار اس کی نظروں میں عثمانی ترکوں سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے عثمانی سلطان اورحان غازی سے خفیہ رابطے شروع کر دیے، یعنی اب ترکوں کے سب سے بڑے دشمن رومن بازنطینی سلطنت کا سب سے اہم جرنیل ترک سلطان سے مل چکا تھا۔ اس نے سلطان اورحان سے مدد کی درخواست کی اور بدلے میں بہت سے پرکشش فائدے دینے کا وعدہ کیا، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر سلطان اس کی مدد کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دے گا۔ سلطان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور اس گٹھ جوڑ کا امتحان کچھ ہی دیر میں شروع ہو گیا۔ ہوا یوں کہ 1341 میں جب رومی شہنشاہ کا انتقال ہوا اور اس کا 9 سالہ بیٹا جان تخت پر بٹھایا گیا تو اسی جرنیل کانٹیکزینس نے بغاوت کر دی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی شریکی شہنشاہ بنایا جائے ورنہ وہ اپنی ریاست سے جنگ کرے گا۔ ادھر 9 سالہ شہنشاہ کو تو کچھ سمجھ نہیں تھی، لیکن مدر کوئین اس کی والدہ جو اس کی سرپرستی کر رہی تھی وہ سمجھ گئی کہ جرنیل کس بلبوتے پر یہ بغاوت کر رہا ہے۔ اس نے بھی ترکوں کے ہی ایک دوسرے انتہائی طاقتور دھڑے کراسی سلطنت کی مدد مانگ لی۔ یہ اور بات ہے کہ کراسیوں سے اسے کوئی زیادہ مدد نہ مل سکی۔ اب رومی سلطنت میں کھل کر خانہ جنگی ہوئی، جس میں ایک طرف عثمانی ترک اور رومی جرنیل کنٹیکا ایک ساتھ تھے، جبکہ دوسری طرف رومی شہنشاہ سربیا اور بلغاریہ وغیرہ تھے اور ساتھ کراسی ترک سلطنت بھی۔ 6 سال تک جاری رہنے والی اس خانہ جنگی کے بعد کانٹیکزینس کو قسطنطنیہ کا شریک شہنشاہ بنا لیا گیا، یعنی وہ یہ جنگ جیت گیا۔ لیکن اس خانہ جنگی نے بازنطینی سلطنت کے مزید ٹکڑے کر دیے۔ سربیا آزاد ہو گیا، بلغاریہ نے گریس کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور بازنطینی سلطنت صرف قسطنطنیہ اور کچھ ساحلی شہروں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس جنگ کا عملی نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانیوں کا اثر و رسوخ اپنی سب سے بڑی دشمن سلطنت کے اندر تک ہو گیا، بلکہ عثمانی سلطان کا سسر رومیوں کا شریک شہنشاہ بن گیا۔ عثمانیوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس پر مزید یہ کہ اب وہ اپنے مغرب میں واقع ان کراسی ترکوں پر بھی حاوی ہو گئے تھے جو ان کے دوسرے بڑے دشمن تھے۔ کراسی سلطنت آہستہ آہستہ عثمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیکتے ٹیکتے ختم ہو گئی، کیونکہ اب ان کے ساتھ کوئی بڑا اتحادی نہیں رہا تھا۔ کراسی سلطنت پر قبضے کی وجہ سے عثمانی ترک سمندر کے اس حصے درہ دانیال کے قریب آ گئے تھے جہاں سے وہ یورپ میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ اناطولیہ سے یورپ میں داخلے کے 2 ہی راستے تھے، ایک یہ کہ رومی سلطنت کا انتہائی مضبوط قلعہ قسطنطنیہ فتح کر کے یورپ میں داخل ہوا جائے، جو کہ اس وقت بہت مشکل تھا، اور دوسرا راستہ یہی درہ دانیال کا تھا جہاں پہ ترک آ چکے تھے۔ ویسے بھی یورپ میں داخل ہونا اور یورپ کو فتح کرنا ترکوں کے لیے ایک خواب تھا، اور یہ خواب ان کے بانی غازی عثمان نے دیکھا تھا، اور اب وہ اس خواب کے کنارے پر تھے، لیکن درمیان میں ایک سمندر حائل تھا، اور دوسری طرف یورپ کی طاقتور فوج بھی جو کسی صورت انہیں درہ دانیال کے پار آتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے قدرت کے کارخانے میں واقعات جنم لیتے رہتی ہیں، ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ 14ویں صدی کے درمیان میں کانٹیکزینس نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بادشاہ بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کے خلاف بھی بغاوت ہو گئی۔ کانٹیکزینس نے ایک بار پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا، یعنی سلطان اورحان سے مدد مانگ لی۔ اب تو ویسے بھی وہ سلطان اورحان کا سسر تھا، لیکن اب سلطان اورحان نے ایک اور شرط بھی رکھ دی۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہاری مدد کرتا ہوں
تو مجھے یورپ اور ایشیا کے درمیان درہ دانیال پار کر کے گیلیپولی میں ملٹری بیس قائم کرنے دی جائے۔ دوستو کانٹیکازینس کو اورہان کی فوجی مدد چاہیے تھی اور یورپ میں ہی چاہیے تھی، اس لیے وہ مان گیا، اور یوں عثمانی ترک بغیر ایک قطرہ خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ سلطان اورہان نے اپنے بیٹے سلمان کو ایک بڑی فوج کے ساتھ گیلیپولی بھیج دیا۔ عثمانی فوج کی مدد کے آ جانے سے کانٹیکازینس کی پوزیشن تو مضبوط ہو گئی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کے لیے ایک مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ ترکوں کی روایت تھی کہ وہ غزہ کرتے تھے، یعنی عیسائی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے جہاد کرتے تھے، جسے وہ غزہ کا نام دیتے تھے، اور غزہ کرنے والوں کو غازی کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ترک حکمرانوں کو غازی بھی لکھا جاتا ہے، جیسا کہ ارطغرل غازی، عثمان غازی، اورہان غازی۔ تو اورہان غازی کے بیٹے سلمان غازی نے یورپ میں صرف ملٹری بیس بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے پیش قدمی بھی شروع کر دی، اور یورپ میں رومی سلطنت کے قلعے قسطنطنیہ کے مغرب میں اس علاقے گریس پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ قبضہ شروع ہوا تو رومیوں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کیونکہ اب طاقتور عثمانی ترک جو رومی سلطنت کے مشرق میں تو تھے ہی، اب مغرب میں بھی پھیل رہے تھے، اور یہ سب کچھ رومی شہنشاہ کانٹیکازینس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ تو کانٹیکازینس کو رومیوں کی طرف سے شدید تنقید اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے فوری طور پر سلطان اورہان کو پیغام بھجوایا کہ وہ یورپی علاقوں پر قبضے نہ کرے، فقط اپنی ملٹری بیس تک محدود رہے یا واپس چلا جائے۔ لیکن اسے جواب ملا کہ بازنطینیوں کے جو علاقے مسلمانوں کی ریاست کا حصہ بن چکے ہیں اب واپس نہیں ہوں گے۔ چنانچہ گیلیپولی اور تھریس کا مشرقی علاقہ، جہاں انہوں نے رومی شہنشاہ کی مدد کے لیے عارضی بیس بنائی تھی، مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا، اور یہ علاقہ آج بھی ترکی کا حصہ ہے۔ بہرحال کانٹیکازینس کی وجہ سے چونکہ یہ سارا معاملہ ہوا تھا تو قسطنطنیہ میں اس کی بادشاہت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ رومی سلطنت کو ایک نیا شہنشاہ مل گیا جو سلطان اورہان غازی کا ساتھی نہیں بلکہ کھلا دشمن تھا۔ کانٹیکازینس کی بادشاہت ختم ہوئی تو 1362 میں سلطان اورہان غازی کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اپنے انتقال تک اورہان اپنے باپ سے ملی ریاست کو ایک سلطنت بنا چکا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔